السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی شہریار رضا نے اورنگی ٹاؤن سے شیئر کی ہے۔ وہ وہاں کے پرانے رہائشی ہے۔ آئیے کہانی کو شہریار کی زبانی سنتے ہیں۔ میں جو کہانی آپ کو سنا رہا ہوں یہ اورنگی ٹاؤن کے شادی ہال کی ہے۔ یہ ہال بہت پرانا ہے، کچرا کنڈی اور نالے کے ساتھ ہی بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، نہ اس روڈ پر گاڑی چلتی ہے نہ ہی انسان، یہاں تک کہ نشے میں مبتلا لوگ بھی اس کچرے اور نالے سے دور ہو کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی کبھار اس روڈ پر عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ کبھی کھمبے کی خراب لائٹ خود بخود آن ہو جاتی ہے تو کبھی یہاں سے بچوں کی آوازیں اور بھاگنے کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو کسی نہ کسی شے کی موجودگی کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے گلی کے شبیر بھائی کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ ان کی والدہ ہسپتال میں تھی۔ وہ رات کو 3 بجے ہسپتال سے کچھ ضروری سامان لینے گھر جا رہے تھے۔ جب وہ اس لان کے سامنے سے گزرے، انہوں نے اوپری برآمدے میں سفید لباس میں ملبوس بچیوں کو بھاگتے دیکھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئے، حالانکہ اوپر جانے والے راستے پر تالا لگا ہوا تھا اور وہ مکمل طور پر بند تھا، لیکن وہاں بچیاں بھاگ رہی تھی۔ لمحوں میں صورتحال کو بھانپ کر آیت الکرسی کا ورد کرتے انہوں نے وہاں سے بائک بھگا دی۔ میرے دوست کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ رات کو اس لان کے قریب کرکٹ کھیل رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا۔ گیند شادی لان کے قریب کچرے میں جا گری۔ وہ گیند اٹھانے کے لیے بھاگا، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ سفید رنگ کی ایک بکری کچرے میں کھڑی ہے۔ اتنی رات گئے وہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی جانور۔ اس نے نظر انداز کرتے ہوئے گیند اٹھانے کے لیے جھک کر ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی گیند اٹھائی بکری غائب ہو چکی تھی۔ وہ خوف کے مارے وہیں پیشاب کر بیٹھا اور بھاگتے ہوئے دوستوں کے پاس پہنچا۔ پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ دوست گھبرا کر اسے گھر لے گئے۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس کے منہ میں جیسے زبان ہی نہیں تھی۔ وہ صدمے میں چلا گیا اور اسے شدید بخار ہو گیا۔ بڑی مشکل سے دم درود کر کے اس کی طبیعت بہتر ہوئی۔ یہی لان کچھ سال پہلے بھی ایک خوفناک واقعے کا گواہ بنا تھا۔ اس کی چھت پر پانی کی ٹنکی سے ایک 9-10 سال کی بچی کی لاش ملی تھی۔ اس واقعے کے بعد حکومت کی طرف سے اس شادی لان کو کئی سالوں تک سیل کر دیا گیا، مگر بعد میں نیا نام دے کر کھول دیا گیا۔ اس کے باوجود لوگ یہاں بہت کم شادیاں کرتے ہیں، شاید انہی واقعات اور لاش ملنے کی وجہ سے۔ لیکن جب یہ نئے نام سے کھلا تو انہوں نے اس وقت پیسے بھی بہت کم کر دیے تھے۔ ان دنوں ہم نے وہاں 2-4 تقریبات ہوتے دیکھی۔ اب تو تھوڑا بہت صفائی بھی وہاں کروا لی گئی تھی۔ انہی دنوں میں پھوپھی زاد بہن کی شادی طے پائی اور انہوں نے بارات کے لیے اس لان کو بک کر لیا۔ دراصل ہم لوگ یہاں کے پرانے رہائشیوں میں سے ہیں، دوسرے ان باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے، تقریب جہاں بھی ہو وہ گھر کے قریب ہی ہو۔ اس لان میں میرے کزن شایان کے ساتھ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ شادی بہت اچھی رہی، انتظامات بہت بہترین تھے۔ ہماری پوری فیملی شادی میں موجود تھی اور میں ہر کام میں آگے آگے تھا۔ باراتیوں کو کھانا کھلوانے سے لے کر ہر طرح کے انتظامات میں اور میرے کزنز دیکھ رہے تھے۔ ہم لڑکی والے جو تھے 1:45 بجے رخصتی ہوئی، پھر ہم گھر والوں نے کھانا کھایا اور سب واپسی کے لیے نکل گئے۔ ایک ہی گاڑی تھی جو ایک چکر میں کافی لوگوں کو لے گئی۔
दूसरे चक्कर में जाने वालों में अब सिर्फ मैं, 2 कजन, फुप्पो और एक चच्ची बचे थे। गाड़ी 10 मिनट में लोगों को छोड़कर हमें लेने आ जाती। हम लोग बाहर निकल आए। हम लोग बातें कर रहे थे कि फुप्पो को याद आया, दुल्हन के ड्रेसिंग रूम में उन्होंने गिफ्ट का शॉपर छोड़ दिया है। उन्होंने सेल्फी लेते शायान को दौड़ाया, शॉपर ले आओ। वो अपना फोन फुप्पो के हाथ में पकड़ाकर भागता हुआ शॉपर लेने गया। उसने ड्रेसिंग रूम में जाकर जैसे ही उस शॉपर को उठाया, लाइट चली गई और दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। शायान का कहना था बाकायदा लॉक करने की आवाज आई थी। उसकी तो खौफ से हालत गैर हो गई। दरवाजा लॉक होने के साथ ही कमरे में चू चू जैसी आवाजें आने लगी, जैसे चूजे आवाजें करते हैं। वो आवाज तेज होती जा रही थी। शायद ने चीखना चाहा, उठकर दरवाजे की तरफ जाना चाहा, लेकिन एक तो घुप अंधेरा, दूसरा उसका कहना था किसी ने उसको गुद्दी से पकड़ लिया था। दूसरी तरफ गाड़ी आ गई थी। बाहर भी अंधेरा हो गया था। मैंने फुप्पो लोगों को कहा, आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं शायान को देखता हूं। अब जब मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करके अंदर गया तो कुछ वेटर्स थे जो अंधेरे में इधर से उधर हो रहे थे। पहले तो मैंने शायान को आवाजें दी, फिर सेंट का तयन करके ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। मेरे उस दरवाजे तक पहुंचने तक लाइट आ गई थी, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मुझे पहली दफा तशवीश हुई। मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाजा तो आराम से खुल गया। शायान जमीन पर औंधा पड़ा था। वो दोनों हाथों से अपनी गर्दन को पकड़े हुए था, जैसे कोई उसका गला खींच रहा हो। मैंने तो भागकर उसको उठाया। वो पसीने में शराबोर था। वो बेआवाज रोए जा रहा था, जैसे बहुत अजियत में हो। मैं उसको सहारा देकर बाहर गाड़ी तक लाया। पुप्पो भी परेशान हो गई। मैंने जल्दी से उसको गाड़ी में बिठाया, क्योंकि वहां खड़े होना ठीक नहीं था। ड्राइवर से कहा, गाड़ी भगाओ, और फिर मैंने पढ़ पढ़कर उस पर दम करना शुरू किया। घर पहुंचने के 1 घंटे बाद उसकी तबीयत संभली, और फिर कुछ अरसे बाद उस लॉन के बारे में कुछ न कुछ सुनने में आने लगा। ताहम ये लॉन कामयाब नहीं रहा और बिलाखिर पुराने नाम से ही बहाल कर दिया गया, और आज भी है। मैंने इसका नाम नहीं बताया, लेकिन वहां रहने वाले समझ जाएंगे मैं किस जगह की बात कर रहा हूं। दोस्तों, शहरियार ने अपनी जिंदगी का ये तजर्बा हमसे शेयर किया। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी वाकया पेश आया है और आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें जरूर कीजिएगा।